يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ایک منشور بنا کر بھیجے ہیں، ایک دستور حیات ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے مکمل ضابطۂ حیات اللہ نے عطا فرمایا. اب کچھ اصول ایسے ہیں کہ جن پر انسان اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اختلاف اور تضاد ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا. اور لاسٹ لیکچر میں بھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم ایمان والے کچھ چیزوں کو اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیتے ہو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. اب کچھ چیزیں جو اپنے لیے لازم و ملزوم کرتے ہیں، اللہ کے وہ احکامات جو ہماری وشز کو فلفل کرتے ہوں اور لائٹ ہوں تو ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ وہ اللہ رب العزت کے احکامات جو سختی والے ہوں، جن پہ عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو، تو انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. یہ تو ہو گیا اس آیت کا حوالہ. اب آیت جو میں نے پہلے آج کے لیکچر میں ڈسکس کی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ آیت بیسیکلی سود کے ٹاپک پر ہے. ارباب علم و بصیرت، بہت سے وہ سامعین، بہت سے وہ اسٹوڈنٹس، بہت سے وہ نوجوان جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر موجود ہے اور قابل ستائش ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عہدوں پر ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، کہ جس وقت انہوں نے کویسچنز کیے کہ سر ہمیں اس ٹاپک پر ان ڈیٹیل تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کریں، تو میں نے ان سے بھی یہی ڈسکس کیے کہ بیٹا بیسیکلی یہ جو ٹاپک ہے اٹس اے واسٹ ٹاپک. اس کو ہم گریجولی میں 2 3 یا 4 لیکچرز میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو میری ایک ناقص عقل ہے، میں ایک نالائق اسٹوڈنٹس ہوں، میں اپنی ناقص رائے کے مطابق جو میں ڈسکرائب کر سکتا ہوں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دوں. ان میں ایک ہمارے ملتان کے ساتھی ہیں ذیشان صاحب، ان کا کویشچن تھا. ایک بچہ ہے وہ چائنا میں پڑھ رہا ہے، شعیب ان کا نام ہے، اور ملتان میں میرے نیبر بھی ہیں. اس بچے نے چائنا سے کویشچن کی ہے کہ سر اس ٹاپک پہ تھوڑا سا مفصل آپ مجھے وضاحت کریں. اسی طریقے سے ایک ہماری بہن ہے یسرا چودھری، آج اس بچی نے کویشچن کی ہے کہ سر اس ٹاپک کے اوپر آپ مجھے بنیادی طور پر
اور دلی طور پر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ نوجوان نسل آج کل کے سوشل میڈیا کے افراتفری کے دور میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کے قوانین کو سیکھنے کے لیے ایک جستجو اور لگن موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بیسیکلی اس آیت کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے سود کی ڈیفینیشن وہ ضروری ہے۔ ہر وہ منافع جو کسی فکسڈ اماؤنٹ پر آپ کو بغیر حیل و حجت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق آپ کو ملتا رہے، اس میں آپ کی ذاتی محنت، ذاتی کوشش، ذاتی اسٹرگل کوئی نہ ہو، دھوپ ہو یا بارش ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، آپ کے ساتھ جو معاملات فکس ہو گئے ہیں آپ کو وہ ملنے ہی ملنے ہیں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ سود۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے سود اور ایک ہے کاروبار۔ اب کاروبار میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو کاروبار میں نفع اور نقصان وہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب وہاں پر یہ چیز نہیں آ جاتی کہ جی لازمی فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اب آگے جب ان ڈیٹیل لیکچرز میں جائیں گے تو وہاں پر آپ سے میں ڈسکس کروں گا، وہاں پر دو چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں ہمارے جو وہ بینکر حضرات ہیں یا وہ ہمارے اکنامکس کے بڑے ہیں یا اسکالرز ہیں، اکنامکس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہاں پر وہ آ کر اس کو آگے میں ایکسپلین کروں گا۔ ایک چیز آ جاتی ہے اس میں فکسڈ کیپٹل میں اور ایک چیز آ جاتی ہے فلوئڈ کیپٹل میں، کہ وہ سود کو حلال کرنے کے لیے تعویل کیسے گھڑتے ہیں یا کیا وہ شبہات ہیں یا ان کے لیے وہ تعویلات کیسے وہ کہ جی سود جائز ہو جاتا ہے، اور سود کو اور کاروبار کو وہ اکٹھا شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے سود کی حرمت کے بارے میں قرآن میں 20 آیات موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ سود اللہ رب العزت کی ذات سے اعلان جنگ۔ تاریخ شاہد و ناطق ہے کہ جب جس چیز کے معاملات میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جنگ ہوگی تو کیا انسان اور آج کل کا ناکارہ انسان، ناکارہ پرزا، کیا وہ اللہ رب العزت کی ذات سے جنگ جیت سکتے ہیں؟ کیا سود کے نظام کو لے کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں خوشیاں آئیں گی، آپ کا بزنس واسٹ ہوگا؟ نیور ایور۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو کاروباری کرنسی ہے وہ ڈالر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ڈالر امریکن ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں، جس ملک کی نیشنل کرنسی ہے امریکہ کی، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا آج سپر پاور ہونے کے بعد، سو کالڈ سپر پاور، سو کالڈ، آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈ، سو کالڈ سپر پاور ہونے کے باوجود کیا آج امریکہ نیئر ٹو ڈیفالٹ نہیں ہے؟ کیا امریکہ آج دنیا کا مقروض نہیں ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بنیادی طور پر ارباب علم و بصیرت کہ سود اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بتائے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے دولت کو اکٹھے دبا کر بیٹھ کر سیونگ اینڈ سیونگ سسٹم جو ہمارے بینکر حضرات نے آج کل ہمیں دیا ہوا ہے کہ جی آپ سیونگ کریں، آپ بچائیں، آپ اپنا پیٹ کاٹیں،
آپ اپنا پیٹ کاٹیں اس لیے نہیں کہ آپ نے غریب غربا پہ خرچ کرنا ہے، آپ اپنا پیٹ اس لیے نہ کاٹیں کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، آپ اپنا پیسہ بچائیں، پھر آپ ہمیں دیں، پھر وہ پیسہ ہم آگے اور ضرورت مند لوگوں کو قرض پر بڑے لمبے چوڑے سود اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فکس کرنے کے بعد ہم ان کو قرض دیں گے، پھر وہ جو ریٹرن کریں گے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو بھی دیں گے۔ بیسیکلی یہ سود کی اور سیونگ کی آج کل جو دل فریب شکلیں پیش کی جا رہی ہیں بینکوں کے ذریعے، وہ سیونگ بیسیکلی یہ سود ہے۔ ایک چیز اب بات آ گئی کہ سود انفاق فی سبیل اللہ اس کا متضاد ہے، اس کے جنگ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دولت کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں لوٹانا، لوگوں کی پرابلمز، لوگوں کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا، یہ اس کی ضد ہے۔ جب کوئی چیز اللہ کی ضد ہو جائے گی تو پھر وہاں پہ جو کیپٹل ہے، وہاں پہ جو ویلیوز ہیں، وہاں پہ جو رقم ہے، وہاں پر جو پیسہ ہے وہ چند ہاتھوں تک محدود رہے گا۔ جب وہ چند ہاتھوں تک محدود رہے گا پھر اس پیسے کی سرکولیشن کے لیے، اس پیسے کو چلانے کے لیے پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی انہی کی اپلائی ہوں گی۔ قرآن کا ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیات کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم دیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ انفاق فی سبیل اللہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ سود کے بالکل برعکس ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے ایسا کر دیا ہو جیسے مخبوط الحواس ہو۔ ارباب علم و بصیرت، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سود اہل یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ یہودیوں کی وہ سازش ہے کہ جیسے کہ اس نے بیٹھے بٹھائے پوری دنیا پر اپنی چودراہٹ قائم کی ہوئی ہے، کما اور قومیں رہی ہیں، اور وہ چودراہٹ بن کے جیسے دودھ کے اوپر ملائی اٹھا کے وہ یوٹیلائز کر لیتا ہے، اور جو باقی کا دودھ بچ جاتا ہے وہ اس کو باقیوں میں بانٹنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہاں جی لڑو اور اپنا حصہ اٹھاؤ۔ جس دن آج میرے یہ الفاظ آپ لوگ نوٹ کر لیں، جس دن جس ملک سے سود کا نظام ختم ہو جائے گا سمجھ لیجئے گا وہاں سے یہود کا نظام اور اہل یہود ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اہل یہود کی جان ہی سود میں، ان کو معلوم ہے کہ جس دن دنیا سے سود ختم ہو گیا اس دن یہود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ایک بچے نے میرے سے کوشچن کیا کہ سر اس کا سلوشن کیا سود کے بغیر پاسبل ہے ایگزسٹ کرنا؟ اور وہ بچی جس کا نام میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ہماری بہن یسرا چودھری، آج اس نے ایک کوشچن کیا، اس نے کہا کہ سر سود ختم بھی ہو جائے تو اللہ کی برکت۔ تو میں نے اس بچی کو مختصر کومنٹ میں جواب جو دے سکتا تھا وہ میری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ لائے کہ سر اس بچی کا کیا جواب دینا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا اٹس اے لانگ لیکچر، گریجولی یہ 3 سے 4 لیکچرز میں اس کا مفصل جواب میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی برکت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کی رضا اعمال پہ ہو۔ عمل بے شک مختصر ہو، قلیل ہو، لیکن خالصتاً اللہ کی رضا والا ہو تو پھر اس تھوڑے عمل میں بھی اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ
دنیا کے لیے وہ ایک معجزہ اور کرامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو دستور دیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے جو تعلیمات دی ہیں، ان پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اصحاب اہل بیت نے زندگی گزار کر دکھا دی ہے۔ میرا آپ سب سے ایک کوشچن ہے آج، میں آپ کے ان جو ہمارے 4-5 دنوں کے لیکچرز ہوں گے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن آج میں بھی ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے۔ تاریخ میں سب سے سنہرا دور خلفائے راشدین کے بعد اگر گزرے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گزرے۔ پڑھا ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں؟ تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ایک ٹائم ایسا آ چکا تھا کہ آپ کے جو عمراء اور مشیر تھے انہوں نے آ کر کہا حضرت بیت المال کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، بتائیں ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیم۔ تو آپ نے کہا جتنے غریب غرباء ہیں، جتنے مساکین ہیں، ان میں تقسیم کرو۔ کہا حضرت سارا تقسیم کرنے کے بعد کی رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے جو بے گھر ہیں ان کو گھر بنوا دو۔ کہا حضرت آپ کو رپورٹ ان کے گھر بنوانے کے بعد کی دے رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا اچھا جتنے ہیں نا غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں اور وہ شادی کے قابل ہیں اور ان کے ماں باپ، کہا ان کی شادیاں کرا دو۔ کہا ان کو بھی دے دیا، پھر بھی خزانہ موجود ہے۔ اور یہ تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ اگر قابیل کے قتل کو بھی آج اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے تو تاریخ کے ساتھ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے اور تاریخ بڑی ننگی چیز ہے۔ تاریخ نے آج تک کبھی کسی کا پردہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا، تو آپ نے کہا کہ وہ غریب غرباء جو مسلمان نہیں ہیں، اہل کلمہ نہیں ہیں، ان کو نواز دو۔ ان کو نوازنے کے بعد بھی آ کر کہا کہ بیت المال کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ گندم یا وہ اجناس خراب ہو جائیں ان کو اٹھاؤ اور پہاڑوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دو تاکہ طرح طرح کے پرندے اور دیگر مخلوق آ کر اس سے مستفید ہوں، یہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں۔ اب میرا جو سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کون سے بینکنگ سسٹم موجود تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کون سا سیونگ سسٹم تھا؟ کیا تھا؟ ایسا کیا تھا اس زمانے میں کہ اس زمانے میں یہ جو سورسز اور آج کل کے اکنامکس اور معیشت دان اور سٹیٹس کے بڑے بڑے سکولرز موجود ہیں، اس وقت تو نہیں تھے؟ اور پھر ایسا دور، سنہرا دور مسلمانوں کا کیوں آیا؟ سب سے پہلے ذمہ دار حضرات کو یہ چاہیے، اب میں آپ کو سلوشن دوں، جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ جو عشر ہوتا ہے زمین کا 10واں حصہ، وہ اللہ کا حق ہے، ایمانداری سے وہ اللہ کا حق اللہ تک پہنچائیں۔ اللہ کا حق اللہ تک پہنچانے سے مراد انفاق فی سبیل اللہ، جو مستحق ہیں ان تک منو پوری امانت کے ساتھ ان تک عشر پہنچ جانا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی، ورنہ پھر اللہ رب العزت اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ پھر کیوں رونا روتے ہو؟ پھر کیوں رو رہا ہوتا ہے ذمہ دار؟ وہ جی فصل میں کیڑا پڑ گیا، سنڈی یہ ہو گیا، بیماری لگ گئی ہے، آندھی آ گئی، بے وقت موسم آ گیا، بارشیں آ گئیں، طوفان آ گیا۔ پھر کسان کو سوچنا چاہیے میں نے کہاں ڈنڈی ماری ہے۔ تو وہ جو چودھری صاحب، جٹ صاحب، ملک صاحب، کمبو صاحب، قریشی صاحب، ہاشمی صاحب، وہ جو ہے نا وہ ڈنڈی جو مار رہے ہیں نا، وہ عشر اللہ کا پورا کریں۔ جو زمین کا عشر ہے وہ پراپر اس کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے۔ اور دوسری زکوٰۃ کا نظام۔
ملک میں یہ نہیں کہتا، ہمارے پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی، دنیا میں سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ اگر کہیں کیا جاتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں اور اسپیشلی پاکستان میں کیا جاتا کہاں؟ سوچنے کی چیز ہے، جتنا پیسہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خربوں میں دیتے ہیں، ہماری آبادی تو کروڑوں میں، تو جاتا کہاں ہے؟ حسین ہے نا. جب اس کا وہ جو پیسہ جو آپ لوگوں نے چیریٹی کی ہے وہ پراپر طریقے سے اس مستحق تک نہیں پہنچا، درمیان میں 3600 سورس آ گئے، ہر کسی نے اپنا اپنا ہاتھ رکھا تو غریب تک پہنچے نہیں. سب سے پہلے تو ہم دیں گے ہی سوشل میڈیا کے سامنے، جب تک سیلفی نہیں ہوگی میں تو نہیں دوں گا. چودھری صاحب نے وہ عشر کے وہ دانوں کی بوریاں بھی ہیں نا، وہ بھی موبائل پہ وہ ویڈیو شیڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گا. اور دوسری چیز، ہم نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، جو صدقہ اور خیرات ہے اور زکوٰۃ کو ہم نے برابر کر دیا. زکوٰۃ الگ چیز ہے، صدقہ اور خیرات الگ چیز ہے، عشر الگ چیز ہے. ان ساری چیزوں کو اکٹھے گڑبڑ نہ کرو نا. ٹھیک ہے، وہ جٹ صاحب کا وہ بچہ بیمار ہو گیا تو جٹ صاحب نے کہا جی وہ مرغا ذبح کر لو. ٹھیک ہے، تو مرغے بیچارے نے فریاد کی، انہوں نے کہا جی جٹ جی مجھے ذبح کرنے سے پہلے ذرا ڈاکٹر سے بھی کوئی پیناڈول ہی کھلا کے دیکھ لو، شاید فاقہ ہو جائے، لازمی مجھے ذبح کرنے. ہم نے کیا کام کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے ہیں تو ہم نے من حیث القوم صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور عشر وہ ساروں کو اکٹھا کر کے کہا جی ہم نے دے دیا. نیور ایور. زکوٰۃ اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں، آپ کے زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا وہ عملہ، وہ نظام، وہ کانسٹیٹیوشن ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا. زکوٰۃ اس طرح اکٹھی کی جائے جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی، اور پھر اس حساب سے خرچ کرو کہ جس طرح خلفائے راشدین تقسیم کرتے تھے. یہ بینکوں والی زکوٰۃ نہیں چاہیے. سوری ٹو سے، میں فرقہ پرستی کے سخت مخالف ہوں، سخت مخالف ہوں. میں مسلک پرستی، فرقہ پرستی کے سخت مخالف ہوں، کیونکہ اس وقت مسلمان اور من حیث القوم امت مسلمہ اور امت پاکستان جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس وقت ہمیں ایک ہی نظام چاہیے، اور وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھامنا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اس کو لے کر ہم اکٹھے چلیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے پڑھو، ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے پڑھو، رفع یدین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا مت کرو. آمین اونچا کہنا ہے، آمین آہستہ کہنا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے فروع اختلاف ہیں اسے پشت پش رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا فیت، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ جس چیز کو منت ہے اس کے مطابق چلو، امت میں تفرقہ پیدا نہ کرو. ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں، ہر کسی کے پاس مستند دلائل موجود ہیں. دین اس وقت بحث اور مباحثے کا وہ ٹائم نہیں ہے. اس وقت کوسچن یہ ہے امت مسلمہ کیوں زوال پذیر ہے. اس وقت کوسچن یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیوں لے رہا ہے. مسلمان اللہ کے راستے میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے باوجود زبوں حالی کا شکار کیوں ہے. اربوں، کروڑوں، لاکھوں روپیہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیراتیں دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کروڑوں کی آبادی والا ملک IMF کی طرف بھی کشکول اٹھا کے ہم بھیک مانگتے پھریں. اللہ کے واسطے ہمیں دے دو، ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، اللہ کے واسطے دے دو. ہم کون سا دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا ملک ہے جس کے ہم مقروض ہیں؟ وہ پچھلے دنوں دوست کہہ رہے تھے کہ جی
اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہم دنیا سے الگ. ہم نے پیسے ہی اتنے ملکوں کے دینے, ہمارے اوپر وہ کہاوت آ جائے گی کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اور دنیا کا کوئی ملک ہمیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ہم نے پیسے ہی اتنوں کے دینے ہیں. انہوں نے خود آگے کہنا بھائی جان میں ہوں, اور بھائی جان آپ ڈیفالٹ نہ کرو, یہ اور امداد لے لو, سروائیو کرو, کیونکہ تم سروائیو کرو گے تو مجھے میرا پیسہ دو گے. اور اسے پتہ ہے جب یہ ڈیفالٹ ہو گیا تو اس نے قرضہ واپس کہاں سے کرنا ہے. ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کے فالوورز, ہوں حضرت عمر فاروق جس کی عدالت اور شجاعت مشہور تھی اس کے ماننے والے, ہوں حضرت عثمان غنی جن کا لقب اللہ نے رکھا تھا ان کے ماننے والے, ہوں مولا علی کے ماننے والے, ہوں اہل بیت کے ماننے والے, ہوں آل حسین کے ماننے والے, آل علی کے ماننے والے, آل فاطمہ کے ماننے والے, اور اٹھائیں کشکول اور کہیں ہمیں پیسہ دے دو. ہم برباد ہو گئے, ہم لٹ گئے, ہم برباد ہوئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے کہا تھا ہم نے قرآن کو چھوڑا, اللہ نے ہمیں دنیا پہ چھوڑا. ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑا, اللہ نے ہمیں دنیا والوں کا محتاج کر دیا. اللہ نے کہا مانگو تم. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑا, اللہ نے کہا دنیا سے مانگو. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں کشکول اور کٹورے پکڑا دیے. آج ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جاتا ہے وہ جی میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. وہ پچھلے دنوں بڑی میمز وغیرہ چل رہی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف پہ, میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی مانتے ہیں مجبوری ہے. وہ جی بجٹ پیش کرنا, وہ جی الیکشن کرانا, وہ جی یہ کرنا. forget it. رجوع الی القرآن کیوں نہیں کرتے, رجوع الی اللہ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کون سا نظام ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا؟ کیا یہ وہ قوم نہیں ہے جس نے اپنا, ذوالفقار علی بھٹو نے آواز لگائی تھی نا کہ ہم گھاس پھوس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. ہم نے ان حالات میں سروائیو کیا, ایٹمی دھماکے ہوئے, ایٹمی دھماکے ہونے کے بعد ساری دنیا نے ہم پہ پابندیاں لگائیں, ہم نے سروائیو کیا. ہم وہ قوم ہیں, ہم ان حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں. ہم 2 وقت کی بجائے 1 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن رجوع الی اللہ, رجوع رسول اللہ, رجوع الی القرآن جس وقت ہوگا اور قرآن کی تعلیمات کو منوان امپلیمنٹ کریں گے اور انفاق فی سبیل اللہ ہوگا. زکوٰۃ پراپر, جیسے میں بات کر رہا تھا, جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی اور ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. اور انفاق فی سبیل اللہ, صدقات خیرات جیسے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کریں. سب سے پہلے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ گریڈ موجود ہیں, پہلے کس کس کو دینا ہے. اور ہم تو بھائیوں کو دے رہے ہوتے ہیں, سنا رہے ہوتے ہیں وہ تجھے دیا نہیں تھا میں نے. اور ہم بہن کی شادی کرتے ہوئے بتا رہے ہوتے ہیں وہ تیری شادی پہ میں نے اتنا دیا تھا. اور زیادہ غریب بہن بھائی ہو تو وہ جو مالدار ہوتا ہے وہ منہ نہیں لگاتا, عہدیدار منہ نہیں لگا رہا ہوتا, یار کہیں یہ پھر نہ پیسے مانگ لے میرے سے. افراتفری کا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عشر, جب ذمہ دار اپنی زمینوں کا عشر نکالے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی زمینوں میں برکت پیدا کرے گا, اس کی زمینیں کئی گنا. میں پچھلے دنوں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں ایک کسان نے, اس کی فصل اعلیٰ رزلٹ پرووائڈ کرتی تھی, اور جبکہ اس کے ارد گرد والے جو کسان تھے اس کی فصل اتنا نہیں رزلٹ دیتی تھی. تو جب مختلف اس کے پاس انٹرویو کرنے کے لیے لوگ گئے اور اس کے بعد ریسرچرز گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بیج اتنا قیمتی ہے آپ کیسے بیچیں گے؟ کہ میں بیچوں گا نہیں, میں اپنے ارد گرد والوں کو تو ویسے ہی دوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی وہ آپ نے بایو میں نہیں پڑھا تھا پولی جرمینیشن, ایک کانسیپٹ ہے پولی جرمینیشن, کہ ہوا کے ذریعے کچھ ذرات جو ہوتے ہیں وہ ارد گرد کی فصلوں سے اٹھ کر آتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اگر میرے ارد گرد والوں نے ناقص بیج لگایا ہوگا, میرا جتنا بھی قیمتی بیج ہوگا وہ پولی جرمینیشن کے ذریعے میری فصل ان کے برابر ہی ہو جائے گی. جب انہوں نے بھی میرے برابر کا اچھا بیج لگایا ہوگا تو پولی جرمینیشن کے ذریعے فصل زیادہ اچھی ہوگی. جب معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال اس طرح کا ہوگا تو کیا وہاں پر مسلمان غریب رہ سکتے؟
پھر مسلمان کا رجوع اللہ کی طرف ہو، پھر مسلمان فالو محمد رسول اللہ کا کرنے والا ہو اور قرآن کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو، صحابہ کا ماننے والا ہو، وہ کشکول اٹھا کے کہے گا کہ میں مانگنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میری مجبوری ہے، میں مانگنے کے لیے ہوں، ملک چلانا ہے، ہمیں مر جانا چاہیے، ہمیں مر جانا چاہیے من حیث القوم۔ اور سوری ٹو سے وہ جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم جس کے اوپر آپ نے اتنی میمز بنا دی، وہ کس کے لیے مانگتا پھر رہے؟ سوچنے کی یہ بھی چیز ہے نا، وہ اپنے لیے تو نہیں مانگتا پھر رہا، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے تو نہیں مانگتا پھر رہا، وہ اپنے ملک کے سروائیول کے لیے مانگتا پھر رہا۔ اسے پتہ ہے میرا ملک تباہ ہو چکا ہے، میرے ملک کی اکنامکس کا بٹھا بیٹھ گیا، میرے ملک کا جنازہ اٹھنے والا معیشت کا۔ اب اس نے اس کو سہارا دینا تو ہے، اب وہ جو سہارا لیا ہے اس کو آگے جو تم نے یوٹیلائز کرنا ہے وہ سود کی بجائے اللہ کے قانون پہ کیوں نہیں لاتے؟ I am not against the banking system. بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے بٹ وداؤٹ انٹرسٹ، بغیر سودی نظام کے بینک چلاؤ۔ اسلامک بینکنگ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ میں نے آپ کو ڈسکرائب یہ کہ سود ہے کیا۔ اب کاروبار اور سود کو آپس میں ہمارا معیشت دان، بینکر یا سو کالڈ وہ سود کا حامی اس کو اکٹھے دکھانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں، اور ہماری معصوم، میں اس حوالے سے بڑا معصوم کہوں گا اپنی قوم کو کہ ایسے معاملات میں نا، دین کے معاملات میں اور خصوصاً جو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں کہ جی مفتی صاحب مولوی صاحب سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں دین دا، سانو کی پتہ، سانو تسی دسے نہیں، تسی کیڑا مولوی کو لا کے پوچھئے۔ ویسے تو ہمارا وہ پیدا ہونے والا بچہ وہ موبائل کے اور انگلش کے گوگل کے پتہ نہیں وہ چیزیں جانتا ہے کہ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، میں خود بھی حیران ہو رہا تھا اچھا موبائل میں یہ بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ بی ایس سی کمپیوٹر سائنس، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک میری کوالیفیکیشن ہے، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، اس کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں اچھا موبائل میں اور سائنس میں یہ چیز بھی موجود ہے۔ اور ویسے جب دین کے اور اللہ کے معاملات ہوں گے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مولوی صاحب سانو کی پتہ سی، اچھا اے بھی سود چاندی ہے۔ ویسے تمہیں بڑا پتہ ہے کہ کون سی کرنسی اس وقت آنے والے دنوں میں وہ بوسٹ کرے گی، میں کس کو وہ سیو کر لوں۔ آپ کو یہ بڑا پتہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کب مہنگا ہونے والا ہے، ذخیرہ کب کرنا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گندم کب سٹور کرنی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیسے کرنی ہے، صرف یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کا قانون کیا ہے، یہ نہیں پتہ کہ عشر کن کن چیزوں پہ دیا جاتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کس کو، ٹھیک ہے۔ وہ شیخ صاحب سوری ٹو سے میں کسی قوم کو اسپیسیفائی نہیں کرتا، ایک سو کالڈ کہ وہ ایک آدمی نے چیز خریدی بیوی کے نام، بیوی سے کہا تو مجھے واپس بھیج، تاکہ وہ بزنس میں وہ چیز گھومتی رہے، تیرے اور میرے درمیان میں رہے، باہر نہ جائے۔ کیا تم اللہ کو دھوکہ دے رہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ دے رہے، اور تمہاری اوقات ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی، تمہاری حیثیت ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ آج سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں نہیں چیلنج سے کہہ رہا، آج سے 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ نے چیلنج دیا تھا، تم اللہ کا قانون تبدیل کرو گے، تم اللہ کی شریعت کو تبدیل کرو گے، اور تم کہو گے کہ سود کے بغیر نظام معیشت نہیں چلتا۔ ایک مکھی کا پر تم بنا کر دکھا دو، مکھی بنانا بڑی دور کی بات، تم چاند پہ جا پہنچے ہو، تم ستاروں کو مسخر کر چکے ہو، تم ایسی ایجادات کر چکے ہو کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، تم مکھی کا پر بنا کر دکھا دو اور باقی چلے ہو تم اللہ کو دھوکہ دینے۔ یخادعون اللہ، اور عوام کو ڈراتے ہو کہ تم اگر سودی سسٹم نہیں ہوگا تو معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ تم ہو چکے ہو۔ باقی کل کے لیکچر میں I will explain کہ فکس کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل اس میں ڈفرنس کیا ہے، ربا اللہ نے سود حرام کیوں کیا، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور کاروبار
اللہ نے حلال کیا کیا. ٹھیک ہے, اس ٹاپک پہ انشاءاللہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, آیت یہ ہے اللہ نے بے کو, بزنس کو, کاروبار کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام. اس کی جو تفصیل ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, فکسڈ کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل, اس میں ڈیفرنس کیا ہے. اور ماشاءاللہ جو ہمارا بینکر ہے یا اکنامسٹ ہے وہ سود کو, ربا کو اور ربا کو اکٹھے کیسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمارے جو معصومین پاکستان ہیں, معصومین کیپٹلز ہیں, معصومین اکنامکس ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا کہ سود کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ کل ڈیٹیل میں بات ہوگی, اور سود کے نقصانات کیا ہیں. انشاءاللہ یہ 3-4 لیکچرز میں اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے دنیاوی طور پر کوئی بات